اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار الحق کاکڑ کے نگران وزیر اعظم بننے سے انتخابات اور تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ بلوچستان میں پشتونوں کے معروف کاکڑ قبیلے سے تعلق رکھنے والے انوار الحق کی بطور نگران وزیر اعظم نامزدگی بہت سے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ثابت ہوئی ہے۔ انہیں ایک ایسے وقت میں پاکستان کا 8واں نگران وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے جب ملک کو کئی سیاسی معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ کیس میں سزا کے بعد اٹک جیل میں قید کیا گیا ہے، تو وہیں ملک میں قومی اسمبلی کی تحلیل اور نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد آئندہ عام انتخابات میں تاخیر کا خدشہ موجود ہے۔ تو کیا پی ڈی ایم اتحاد کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی عمران خان کی جماعت تحریک انصاف دباؤ کا شکار رہے گی؟ یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ آیا اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ نگراں وزیر اعظم ملک میں بروقت عام انتخابات کروا سکیں گے؟ اس تحریر میں ہم نے انہیں سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے۔ انوار الحق کاکڑ آنے سے انتخابات میں تاخیر ممکن۔ صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے مطابق نامزد نگراں وزیر اعظم انوار الحق کا نام اس لیے ایک سرپرائز ہے کیونکہ وہ دیگر امیدواروں جیسے جلیل عباس جیلانی یا تصدق جیلانی سے کم عمر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عموماً ریٹائرڈ بیوروکریٹس یا معمر افراد کو نگراں وزیر اعظم بنایا جاتا رہا ہے، جن کے اپنے کچھ ارادے نہ ہوں، جو پرجوش نہ ہوں، لیکن انوار الحق کاکڑ بہت ینگ ہیں، جو کچھ کرنے کے لیے بہت پرعزم ہو سکتے ہیں۔ تو کیا اس کا تعلق اس امکان سے ہو سکتا ہے کہ نگراں حکومت کی مدت 3 ماہ سے بڑھ سکتی ہے؟ اس پر سہیل وڑائچ نے کہا کہ یہ کافی حد تک ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر کاکڑ صاحب کا نام بھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے نہیں بلکہ ان کی طرف سے آیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نام آنا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ نگراں حکومت طویل اختیار کر جائے۔ تجزیہ کار چودھری غلام حسین کی رائے میں بھی انوار الحق کاکڑ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ چودھری غلام حسین کے مطابق انوار الحق کی تعیناتی اس بات کا اشارہ ہے کہ انتخابات کا انعقاد مزید آگے بھی جا سکتا ہے۔ ہمیں بظاہر تو بتایا گیا کہ انتخابات فروری یا مارچ 2024 تک نہیں ہو پائیں گے، لیکن لگ رہا ہے کہ الیکشن اس سے بھی آگے جائیں گے۔ لوگوں نے فرض کر لیا ہے کہ معاشی صورتحال، سیاسی عدم استحکام، تخریب کاروں کے خطرات کا حل انہی کے پاس ہے، اور یہ بھی کہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ منتخب حکومت کی ضرورت نہیں، جو کہ بدقسمتی ہے۔ صحافی اور تجزیہ کار شہزاد ذوالفقار نے انوار الحق کی تعیناتی پر رائے دیتے ہوئے کہا کہ سینئر انوار الحق بلوچستان سے ہیں اور سیاسی حوالے سے بلوچستان کے کئی لوگ اس وقت ناراض ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے ہیں۔ انوار الحق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ ریاست کے حامی رہے ہیں اور ان کا بیانیہ پیش کرتے رہے ہیں۔ ادھر تجزیہ کار طلعت حسین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ انوار الحق کی نامزدگی سے انتخابات میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت طویل ہونے کی خدشات بہت ہیں، مگر اس کے امکانات کم ہیں۔ اس سیٹ اپ کو ایک سیاسی جواز چاہے جو الیکشن کی مشق سے ہی مل سکتا ہے، تو الیکشن تو کروانا ہی ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا۔
چاہے کاکڑ صاحب ہوں، ان کی کابینہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، اس تہمت کو برداشت نہیں کر سکتے اور عملی طور پر یہ نظام چل نہیں سکتا۔ اگر اس کو اس طرح آگے لے کر جائیں گے تو بین الاقوامی روابط بھی مشکل ہو جائیں گے۔ کیا پی ٹی آئی کے خلاف ریاستی پالیسی مزید سخت ہوگی؟ جہاں ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد اٹک جیل میں قید ہیں، تو وہیں ان کی جماعت تحریک انصاف اس وقت واضح طور پر دباؤ کا شکار ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے اس کے کئی رہنماؤں اور کارکنان کو گرفتار کر رکھا ہے، تو ایسے میں نگران حکومت کے آنے سے لے کر عام انتخابات تک جماعت کا مستقبل کیا ہوگا؟ تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا کہ انہیں ان حالات میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ لگتا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی انوار الحق کی تعیناتی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ چودھری غلام حسین کے مطابق نگراں وزیر اعظم سے ایسی کوئی امید نہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی مسلسل زیادتیوں کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے، مگر صحافی طلعت حسین کی رائے میں تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں میں اگر تیزی آئے گی تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پہلے حکومت پر الزام لگتے تھے کہ وہ اسے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، مگر اب یہ الزام نہیں لگے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ جو بادی النظر میں نیوٹرل ہے، میں تحریک انصاف کو مقدمات کی حد تک کسی قسم کا فائدہ ہوتے نظر نہیں آ رہا، بلکہ الٹا نقصان آ رہا ہے۔ جبکہ شہزاد ذوالفقار کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد پاکستانی سیاست تبدیل ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آگے بھی وہی ہوگا، اس کا انوار الحق کاکڑ کی تعیناتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ سیاسی طاقتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کا مسئلہ جاری رہے گا جب تک پی ٹی آئی کے جن کو قابو نہ کر لیا جائے۔ خیال رہے کہ نگراں وزیر اعظم کی نامزدگی کے معاملے پر تحریک انصاف نے ایک بیان بھی کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے کسی بھی سطح پر ان کی جماعت سے مشاورت نہیں کی گئی، تاہم اس نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ انوار الحق ہر وقت انتخابات انعقاد یقینی بنائیں گے، عمران خان کے خلاف بدترین سینسرشپ کا بھی فوری نوٹس لیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ امید کرتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ اپنی نئی ذمہ داری کو غیر جانبدار انداز میں پورا کرتے ہوئے 90 روز میں انتخابات کو یقینی بنائیں گے۔ ان کے لیے اب پہلا امتحان غیر جانبداری نگراں کابینہ کی چناؤ کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو امید ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے آئینی و جمہوری حقوق پر مزید کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو منصفانہ ماحول میں انتخابی مہم چلانے کے مواقع میسر کرنا نگران حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ایک ہے۔